السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حج کا مہینہ بالکل قریب ہے، چند ایام باقی ہیں اور لوگ بڑی تیاریوں کے ساتھ جو ہے وہ اپنے حج کے سفر کو رواں دواں ہے۔ اکثر حاجیوں کے بارے میں اور حج کے بارے میں لوگوں کے کچھ سوالات اور کچھ شکوک و شبہات رہتے ہیں۔ ان سوالات کے جواب کے لیے آج کی پوڈ کاسٹ میں ہم نے مفتی خرم شہزاد ہزاروی صاحب کو یہاں پر انوائٹ کیا ہے تاکہ مفتی صاحب ہمیں کچھ سوالات کے جوابات بتا سکیں۔ جی مفتی صاحب السلام وعلیکم علیکم، السلام کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ خیر۔ اچھا مفتی صاحب، جیسا کہ اکثر آپ نے دیکھا ہے کہ لوگوں کے کچھ سوالات رہتے ہیں اور ایک بڑا کامن سوال جو ہے وہ حج کے بارے میں یہ ہوتا ہے کہ اتنی بڑی رقم لگا کر آپ حج کے سفر کے لیے جاتے ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ آپ یہ سفر کسی غریب بچی کی شادی کے لیے لگا دیں۔ تو مفتی صاحب آج آپ ہمیں بتائیں کہ اس کے لیے کیا دین ہمارا کیا کہتا ہے اور آپ کیا اس کے بارے میں رائے دیتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعتاً یہ جو سوال ہے یہ ہمیشہ ہر سال جب بھی قربانی کے دن آتے ہیں یا ایام حج آتے ہیں تو یہ سوال اٹھا لیا جاتا ہے جی کہ اتنی رقم خرچ کر کے آپ نے مدینہ جانا ہے، مکہ جانا ہے، پھر سفر کی صعوبتیں بھی آپ نے برداشت کرنی ہے، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ اتنی رقم اس اپنے ہی ملک میں کسی غریب فقیر اپنے رشتہ دار یا بیمار کے علاج پر لگا دیں۔ یا قربانی کے دن آتے ہیں تو کہا جاتا ہے جی جانور کو ذبح کر کے آپ کو کیا ملے گا، آپ یہی رقم کسی غریب فقیر کو دے دیں یا اس کی بیٹی کی شادی کروا دیں۔ مختلف قسم کے ذہن میں وسوسے پیدا کرنے کے لیے اچھائی کو ہی سامنے لایا جاتا ہے۔ بات دراصل یہ ہے کہ ہمیں پیسے خرچ کرنا یا سفر کی صعوبتیں برداشت کرنا یہ اسی لیے ہے کہ ہمیں اللہ کا حکم ہے۔ بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جو چیز ہمارے اوپر فرض کر دی ہے، اب حج ہر آدمی پر تو فرض ہوتا نہیں ہے، فرض اس پر ہوتا ہے کہ حج کے ایام میں اتنی رقم کہ وہ گھر کے اخراجات بھی پورے چھوڑ جائے اور سفر کے اخراجات بھی اٹھائے اور وہاں رہنے کے یعنی واپسی تک تمہارا سارا معاملہ مالی جو ہے وہ اس کے بعد متعین ہو، تو اس آدمی پر حج فرض ہے۔ جب فرض ہو گیا تو اب ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ سفر کی صعوبتیں کتنی ہیں یا غریب فقیر کتنا ہے۔ دیکھیں اس کی سادہ سی مثال ہے کہ انسان کے پاس اتنا پیسہ جڑ چکا ہے کہ حج فرض ہو چکا ہے، تو کیا یہ نیکی کے جتنے بھی کام ہیں، کسی غریب کی بیٹی کی شادی کروا دینا یا غریب کے ساتھ تعاون کر دینا، یہ صرف حجی کی رقم سے کرنا ہے یا پورا سال اس کی غور و فکر نہیں ہے اس کے متعلق، صرف حج کی اور قربانی کے دنوں میں یہ خیال آتا ہے؟ سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ یہی خیال ہم جب فضول خرچیاں کر رہے ہوتے ہیں، مثال طور پہ شادیوں پہ کیا کچھ ہوتا ہے، صرف لاکھوں روپے کی مالی صرف کرایہ جو ہے وہ حال کا ادا کر دیا جاتا ہے۔ اس وقت تو نہیں ہم سوچتے کہ یار کسی غریب کی بیٹی کی شادی کروا دیں یا کسی غریب فقیر کا علاج کروا دیں، پھر شادی کے اندر 3 4 ڈشیں رکھ کر یعنی کہ بے انتہا فضول خرچی کی جاتی ہے، لائٹنگ پر صرف لاکھوں روپے خرچ آ جاتا ہے، اس وقت ہمیں سوچ نہیں آتی۔ یہ ایک کفر کی سازش ہے کہ جو ہمیشہ عبادات کا جو ہے نا مقام اور مرتبہ ہمارے دماغوں سے نکالنے کے لیے یہ شوشے چھوڑے جاتے ہیں، تو لہٰذا ایسا کرنا نہیں چاہیے۔ جس آدمی کے اوپر جو چیز جس وقت میں فرض ہو چکی ہے اس کو فرض کو ترجیح دینی چاہیے۔ جی ماشاءاللہ مفتی صاحب، آپ نے بڑے اچھے طریقے سے اس سوال کا جواب دیا اور عمومی طور پر دیکھنے میں یہی آیا ہے کہ وہی لوگ غریب بچیوں کی شادیوں پر خرچ کرتے ہیں جو کہ حج بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو مفتی صاحب ایک اور سوال اکثر آتا ہے کہ ایک بندہ ہے وہ اس پر حج فرض ہو چکا ہے لیکن وہ حج نہیں کرتا اور وہ یہ پیسہ کسی ایسے مصرف پر لگا دیتا ہے، کسی غریب بچی کی شادی پر لگا دیتا ہے یا کسی اور اس طرح کے مصرف پر لگا دیتا ہے، تو اس کے بارے میں پھر کیا حکم؟ دیکھیں جی، شرعی طور پر ایسا آدمی جس کے پاس اتنی رقم تھی ایام حج میں کہ اس پر حج فرض ہو چکا ہے، اب اس کو اجازت نہیں ہے کہ وہ یہ رقم کسی مریض پر لگائے یا کسی کی بیٹی کی شادی میں دے دے۔ اگر وہ یہ رقم لگا دے گا تو حج کا فرض اس سے ساقط نہیں ہوگا، اور اگر وہ اسی حالت میں مر گیا تو گناہگار ہوگا اور یہ حج اس کے سر پر رہے گا۔ یا یہ ہے کہ اگر ایسا کام کر چکا ہے غلطی کی بنا پر، معلومات نہیں تھی، تو اس کو چاہیے کہ دوبارہ جب آنا حج کا موسم آئے تو وہ حج کرے، اگر نہیں تو پھر وصیت کر کے جائے اور وہ رسا کو چاہیے کہ وہ حج بدل کروا دیں۔ باقی اس آدمی کے اوپر حج فرض ہو جاتا ہے، کسی کو رقم دینے سے یہ فرض ساقط نہیں ہوگا، اس کی باقاعدہ سے پوچھ ہوگی اور یہ گناہگار ہوگا اس گناہ کرنے میں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اگر ان دنوں میں ہمارے پاس اتنا رقم ہوتی ہے تو ہم اپنے حج کے فریضہ کو پہلے ادا کریں، باقی معاملات تو اللہ رب العزت ان کے چلائے گئے، کسی اور دوست احباب کو کہہ کر کسی سے تعاون کروایا جا سکتا ہے، نہ یہ کہ آپ نے فرض سے کوتاہی کی جائے، ایسا شریعت میں کوئی عمل نہیں ہے۔ جی ماشاءاللہ، مفتی صاحب نے بڑے احسن طریقے سے دونوں سوالوں کا جواب دیا۔
مزید تفصیلات اور مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. جزاک اللہ.